خرم صاحب ذرا وقت کی قلت ہے، پہلے چھوٹا سا جواب دیجیے گا اس کے اوپر، اس کے بعد ایک اور سوال تفصیلی پوچھ رہے ہیں کہ ایک دور تھا کہ آپ کہا کرتے تھے کہ عمران خان کے دور میں آپ مداخلت جو ہو رہی ہے وہ آپ کے خلاف ہو رہی ہے، اب ایک دور ہے کہ اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے جو ان کے خلاف ہو رہی ہے، آپ کا دور ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ ایگری کریں گے مداخلت ہو رہی ہے؟ مختصر جواب دیجیے گا، پھر میں اگلے سوال کی طرف جاؤں گا۔ جی یہ نہیں ہو سکتا جب یہ اویس صاحب کا کرتے، جب تک ہمارے خلاف فیصلے آ رہے تھے تو اس وقت قانون کی حکمرانی ہے، تو آج جب ان کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں تو قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ جتنی قانون کی حکمرانی اس وقت تھی تقریباً آج بھی اتنی ہی ہے۔ ایک سامراجی سپریم کورٹ ہے اور عدلیہ ہے، امپیریل سامراجی کا لفظ ہے، ہاں امپیریل عدلیہ ہو چکی ہے جو کہ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ہے، جس کی طرف رانا صاحب نے اس کا اشارہ دیا ہے کہ جو عوام کو ان کا انصاف دلانا ہے اس معاملے میں بالکل ناکام ہے، اور جو سیاسی کیسز ہیں اس کے اندر جو ریکارڈ ہے، اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جب سپریم کورٹ کے اوپر یا اعلیٰ عدلیہ کے اوپر ایشوز اٹھتے ہیں تو پھر ان کو بہرحال جب آپ انتظامیہ کے تمام ایشوز کے اندر ہر قسم کی مداخلت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، چاہے وہ ریلیف دینا ہے پنجاب حکومت کا کہ جی اب ان کو یہ کہنا کہ جی آپ نہیں دے سکتے، سائیکلز نہیں دے سکتے، بائیسیکلز نہیں دے سکتے، تو یہ سب اس قسم کے سوالات مستقل آئیں گے، پھر عدلیہ کو بھی اکاؤنٹیبل ساتھ ہی ہونا دستگیر پڑے صاحب گا۔ بتا دیں، آپ کو اور پتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں عمران خان کی ضمانت منظور کر لی گئی آج، اور کل وہ ویڈیو لنک پہ آ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے جی کل یہ جی آج والا میں ایک رسوا کن فیصلہ ہے۔ رسوا کن عدلیہ کی خود مختاری کا اظہار عوام کے لوٹے گئے 70 ارب روپے کی واپسی کے لیے ہونا چاہیے۔ جو 70 ارب روپے لوٹنے والا ہے اس کو ریلیف دے کے نہیں ہو سکتی عدلیہ کی خود مختاری۔ رائٹ۔ عامر الیاس رانا صاحب، کل ویڈیو لنک ہوگا آپ کے خیال میں عمران خان کا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پہلے بات ہو رہی تھی جسٹس صاحب کے اوپر کہ جی ان کا خط اور اس کے خط کے کچھ پیراگراف، خط پورا نہیں لیک ہوا، مخصوص حصہ جس میں یہ بھی لکھا گیا کہ اس کا اثر کوئی نہیں پڑا۔ اگر صرف لا منسٹر اور انفارمیشن منسٹر پریس کانفرنس کرتے تو اسے سیاسی کہا جا سکتا تھا، حالانکہ لا منسٹر لا نوئنگ آدمی ہے، عطا تارڑ کا بھی بیک گراؤنڈ وہی ہے، لیکن منصور عوان صاحب جو شاید چیمبر فیلو بھی ہیں جسٹس بابر ستار کے، کیونکہ یہاں چیمبرز کی بہت گیم ہوتی ہے جی، اس سینس میں کوئی بری میں نہیں میں کہہ رہا، ایک چیمبر کے 3 سپریم کورٹ میں ججز ہیں، بڑے لائک ججز ہیں، کوئی کوسچن نہیں، لیکن گیم ہی یہی ہے، میرا چیمبر تمہارا چیمبر، کس کے جج کس کے نہیں، تو یہ چیزیں بڑی اب سامنے آ رہی ہیں، تو کھل کے ان کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے کہ کیوں اس کا چیمبر اور اس کا چیمبر، مطلب جج ایک پی این نہیں بھرتی کرنے دیتے اشتہار کے بغیر، اور یہاں چٹ ہے اپنی اپنی، کیوں ہے جی؟ جب تک آپ ججز کو بھرتی کو ٹھیک نہیں کریں گے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ اشتہار دیں بھرتی کریں، تو ان کے اب سر میرا سوال ویڈیو لنک پہ کل کیا ہونے لگا ہے؟ کس جگہ پہ تھے، ایک منٹ میں آ رہا ہوں آ جائیں۔ لیکن چونکہ منصور عوان صاحب نے یہ بات کہی کہ میں وہ بندہ ہوں، یعنی اٹارنی جنرل آفس ہے جس نے میسج کیا، اور یہ میسج یہ نہیں تھا جو بتایا گیا ہے خط میں، وہ یہ تھا کہ یہ چونکہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے اس کے اوپر ان کیمرہ بریفنگ لے لیں۔ کیا عمر عطا بندیال صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم او کو نہیں بلایا تھا؟ اب جو آپ کا سوال ہے، میں نے منصور عوان صاحب کو ٹرائی کی تھی کہ میں ان سے بات کر سکوں، ظاہر ہے میں جج سے تو نہیں پوچھ سکتا کہ ایک ہے ویڈیو لنک اور ایک ہے لائیو سٹریمنگ، ویڈیو لنک پہ وہ آ سکتے ہیں، کیا لائیو سٹریمنگ بھی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ صبح ہی پتہ چلے گا، کم از کم میرے علم میں نہیں ہے، میں اپنی کوشش میں اس ویڈیو لنک کا کیا امپیکٹ ہوگا سیاسی طور پہ جو عمران خان آئیں گے، اور آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ میں پھر سپریم کورٹ بھری ہوگی تحریک انصاف کے جیلوں سے کل؟ نہیں، وہ ان کی کورٹ روم میں جگہ جتنی ہے اتنے تو لوگ ضرور ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے۔ اب وہ چیف جسٹس کے اوپر ہے، جیسے 3.25 منٹ یا 4.25 منٹ کی ایک ویڈیو ہے انتخابی نشان بلہ پہ، اور ساری کمالات وکلا کے سامنے آ گئے تھے کہ جوابات نہیں تھے، تو کیا عمران خان صاحب لا پوائنٹس پہ بات کریں گے جب چیف جسٹس اور اطہر من اللہ صاحب سوال کر رہے ہوں؟ یا سیاسی لوگ لکھ رہے ہیں نا اس کے اوپر کہ چونکہ ان کو ایک موقع دیا گیا ہے جو قیدیوں کو نہیں دیا جاتا، یہ بات اسی طرح ہی ہے جیسے قیدی نواز شریف کو جب ضمانت دی جا رہی تھی کہ آپ باہر جا کے علاج کرائیں، تو وہ ایک مطلب ایک نئی مثال قائم کی گئی تھی، تو لا منسٹر نے بھی یہ کہا کہ ہر قیدی کو کیا راستہ دیں گے، ہمارے عدلیہ جب چاہتی ہے کچھ کر لیتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کے پاس یہ اختیار ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی خرم صاحب کوئکلی پھر اویس صاحب سے بات کرنی ہے۔
میں صرف یہ کہہ رہا کہ جو میں نے امپیریل سپریم کورٹ کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ اس وقت سپریم کورٹ کے سیکنڈ موسٹ سینئر جج نے اپنے ایک اختلافی نوٹ میں استعمال کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے جی. اور ایک اور جو سپریم کورٹ کے جج موجود ہیں، انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ ویسے میں ان ججز کو آپ اگر یہ نہ بھی کہتے نا، قرار دیا. اگر آپ پہ توہین عدالت لگ گئی تو آپ یہی ریفر کر دیجیے گا کہ اختلافی نوٹ میں جج نے کہا تھا میرا قصور کوئی نہیں ہے. میں نے اس لیے کلیئرٹی دے دی نہیں پھر بھی اگر لگ گئی کوئی بات نہیں. ایک اور جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ پولیٹیشینز سر پوائنٹ آ گیا، اگر آپ کو یاد ہو. بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل ٹھیک. یہ بتائیے گا کہ انصار عباسی صاحب نے کہا ہے کہ 9 مئی پر سرکاری رپورٹ جو آئی ہے نگرانوں کی، اس میں عمران خان دیگر کے خلاف الزامات کے حوالے سے شواہد پیش نہیں کیے گئے. یہ رسوا کن رپورٹ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ آپ نے باقی باتیں تو کہہ دیں، اور کیا آپ کا اس بارے میں ٹیک ہے؟ اس وقت فرض ہے جی کہ جو مخلوط حکومت موجود ہے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، وہ اس رپورٹ کو مزید اس میں گہرائی لے کر آئے، اس میں شواہد لے کر آئے، اور یہ جو پاکستان کی ریاست پر حملہ تھا اس کے لیے قانون سازی بھی ہونی ہے. پوائنٹ آپ کا آگے، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ پاکستان پہ حملہ جو تھا، مکمل کرنے دیں کہ 2 الفاظ پاکستان کے قانون میں اب آنے چاہیے، ایک انسرجنسی اور سیڈیشس کنسپیرسی، اس پر بھی سزا ہونی